آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو آسمان اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں۔ پھر زمین کہتی ہے، اے اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں اسے اپنے اندر دھسا لوں۔ زمین اور آسمان کی فریاد سن کر اللہ فرماتا ہے، اے عرش اور فرش، اگر یہ تمہاری مخلوق ہے اور تم اس کے خالق ہو تو تمہیں اجازت ہے، اور اگر یہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا خالق ہوں تو میرے بندے کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ میں اس بات کا انتظار کروں گا کہ یہ مجھ سے رجوع کر لیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ جب اللہ کا عذاب ان کے قریب آیا اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس عذاب کے آثار دیکھے تو پوری قوم اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا۔ اور حق تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کا بس موقع ڈھونڈتی ہے۔ جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ رحیم و کریم اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید اب بھی یہ مجھ سے معافی مانگ لے، شاید اب بھی یہ میری طرف رجوع کر لے۔ اور جب کوئی بندہ گناہ کے بعد شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور دعا کے لیے بس ہاتھ ہی بلند کرتا ہے تو ابھی اس نے صرف یا اللہ ہی کہا ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ارشاد ہوتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ کی شان تو دیکھیے، سبحان اللہ، کہ بندے نے صرف معافی کے لیے اللہ ہی کا لفظ ابھی کہا ہے، ابھی پوری دعا مکمل بھی نہیں ہوئی، دعا شروع ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں ایک ایسا شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں مال عطا فرمایا تھا، اور جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنے بیٹوں سے کہنے لگا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ بچوں نے جواب دیا کہ آپ بہت اچھے باپ ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے نیکی کا کبھی کوئی کام نہیں کیا۔ اپنے بیٹوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر مجھے پیس ڈالنا، اور جس زور تیز ہوا چلے تو میری راکھ کو بھی اڑا دینا۔ جب وہ شخص مر گیا تو اس شخص کے بیٹوں نے ویسا ہی کیا جیسا اس کے باپ نے وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی راکھ کے ذرات کو جمع فرما کر اسے وجود دوبارہ عطا فرمایا اور پھر اس سے پوچھا، تجھے کس چیز نے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ جواب آیا، اے رب مجھے تیرے خوف نے ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یہ بات سنی تو اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا، اسے صرف اس بات پر معاف فرما دیا ناظرین کرام کہ اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، مغفرت کا اشرہ شروع ہو چکا ہے، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ لہٰذا بنا کسی تاخیر کے ہم جب روزے کی حالت میں ہیں اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنے رب کی مغفرت طلب کیجئے، کیونکہ گناہوں پر ندامت گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو اللہ سے بہت قریب